ناظرین، ابھی ہم دہلی کے مسلم اکثریتی آبادی والے علاقے نبی کریم پہاڑ گنج کے مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن میں موجود ہیں۔ ابھی آپ پیچھے بینر دیکھ رہے ہیں، اجلاس عام قیام دارالافتاء۔ اس ادارے کے اندر دارالافتاء کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اسی تعلق سے ہندوستان کی عظیم شخصیات کو مولانا عبدالسبحان صاحب نے یہاں جمع کیا۔ ہمارے بیچ مولانا عبدالسبحان صاحب جو اس اجلاس کے کنوینر ہیں، ہم مولانا عبدالسبحان صاحب سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ خیال، یہ داعیہ آپ کو کیسے پیدا ہوا، کیوں کر پیدا ہوا، آپ نے کن مقاصد کے تحت دارالافتاء کا قیام اپنے اس ادارے کے اندر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ میں یہاں اس نئی سرزمین پر قریباً 23 سال سے رہ رہا ہوں، اس 23 سال کے کثیر عرصے میں یہاں کے جو حالات اور یہاں کے جو معاشرے کی جو حالات نظر آئے ہیں، دیکھا میں نے قریب سے، اس میں بہت ساری باتیں ایسے آئی کہ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دیتے ہیں، اور وہ جو ہے دوسرے مسلک کے پاس جاتے ہیں جہاں وہ طلاق مغلظہ جو ہے طلاق رجعی جو بدل جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ وہاں نہ جا کر کے کچھ حضرات ایسے آئے، بہت ساری خبریں ایسے آئی، بالکل میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ طلاق مغلظہ دے دیا، اور کچھ مفتیوں نے جو ہے ان کو جو ہے طلاق بائن یا طلاق رجعی قرار دے دیا کچھ پیسوں میں، یا پھر اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ بھائی ہم کسی مفتی سے، کسی دارالافتاء سے ہم رجعت کریں اور وہاں سے مسئلہ معلوم کریں، اور تاکہ حلت و حرمت میں فرق پیدا ہو۔ چنانچہ اس کی وجہ سے سزا اس کو ملی، یہ ایسی ملی کہ نسلیں ان کی خراب ہو گئی۔ اگر کچھ بچے پیدا ہوئے تو لنگڑے لولہے جو ہے پیدا ہوئے۔ اس بنیاد پر جو ہے میرے دل میں یہ کشک تھی، قلق تھی، اور ہمیشہ بہت دنوں سے میں مدرسہ تعلیم قرآن کی انتظامیہ سے میں بارہا مشورہ کرتا رہا کہ بھائی آپ اس کا شعبے کو قائم فرمائیں، تاکہ یہ جو معاشرہ ہمارا پاکیزہ ہو۔ معاشرے میں جو خرابی ہے، اسلامی خرابی ہے، دینی خرابی ہے، خاص طور سے نکاح و طلاق کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے، اس پر ہم قابو پا سکیں۔ چنانچہ اسی جو ہے اسی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج الحمدللہ مدرسہ تعلیم کے منتظمہ کمیٹی کے متفقہ فیصلے سے جو ہے یہ عمل شروع کیا ہے، اور جس کا مظاہرہ آپ ہمارا اپنے آنکھوں سامنے رہے، اور جس کی نمائندگی رہنمائی دلی کے اور دارالعلوم کے مختلف جو ہے علماء کرام، مفتیان کرام جو ہے کی موجودگی میں اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے خاص مہمان اسلامک فقہ اکیڈمی کے عظیم ذمہ دار جناب الحاج مفتی احمد نادر القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، جو فقہ و فتاوی کے بیتاج بادشاہ ہیں۔ دارالافتاء کے قیام کے موقع پر آپ کو خصوصی مہمان بنا کر یہاں مدعو کیا گیا، اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی اور شرعی رہنمائی ہمیشہ امت اور امت کے افراد اور علماء اور مفتیان کرام کی ذمہ داری رہی ہے۔ جب تک علماء اور مفتیان کرام امت کو دینی اور شرعی رہنمائی ان کی نہیں کریں گے تو ان کا دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا دشوار ہوگا۔ اس چیز کو اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے مولانا عبدالسبحان صاحب قاسمی نے یہ خاص طور سے نبی کریم کا جو علاقہ ہے، یہاں پر مسلمانوں کی کافی اچھی خاصی تعداد ہے، جہاں ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی دینی اور شرعی رہنمائی یہاں سے کی جائے، اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہاں پر دارالافتاء کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ بہت مبارک قدم ہے۔ میں مولانا عبدالسبحان قاسمی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو مستحکم فرمائے، اور یہاں سے دینی اور شرعی رہنمائی کی جو ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ بحسن خوبی یہاں کے مفتی کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر آپ امت مسلمہ کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دراصل ہماری امت کی جو کامیابی ہے وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جو ہے وہ میری دین اور شریعت کا ہمارا سرمایہ ہے۔ جب تک مسلمانوں کی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، اس وقت تک ہم اس دنیا کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کامیابی کی توقع نہیں کر سکتے۔
کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی کامیابی دین پر عمل کرنے، قرآن کو اور سنت کو سینے سے لگانے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اسی میں جب تک مسلمان اس کی طرف لوٹ کے نہیں آئے گا اس کو کامیابی دنیا کی زندگی میں نہیں ملے گی بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی نہیں ملے گی. اس لیے میں امت کے ہر فرد کو یہ پیغام دوں گا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام کو سینے سے لگائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. امارت شریعہ صبح دہلی کے نائب امیر شریعت مفتی ذکاوت حسین قاسمی صاحب موجود ہیں اس پروگرام میں. آپ شروع سے آخر تک تقریباً رہے, آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل ہمارے عام مسلمانوں میں خصوصاً نوجوانوں میں دین سے بہت زیادہ بے رغبتی بلکہ کہنا چاہیے بیزاری ہے, اور بعض مسائل پر تو ہمارے نوجوان کھل کر کے گفتگو کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں خاص طور سے علماء اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو اپنے نوجوانوں کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مندی کے اظہار کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے ہمیں موقع بموقع ان کی تربیت کے لیے اجلاس بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور سے جو شرعی احکام ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے, مسائل فقہیہ, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ڈالی جا رہی ہیں, اور وہ بطور اعتراض اسلام کی ان چیزوں کو نمایاں اور اجاگر کرتے ہیں, خود بھی مذہب سے بیزار ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اس کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس طرح کے فتاویٰ کے مراکز اور فقہ و فتاویٰ کے لیے جو سینٹر قائم کرنے کی ضرورت ہے, یہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے نبی کریم, یہاں مولانا عبدالسبحان صاحب نے بروقت اور بڑی ضرورت کا قدم اٹھایا ہے, اور مفتی محمد علی حسن صاحب اور ان کے دیگر رفقا کو دارالافتاء اور یہاں سے فتاویٰ جاری کرنے کی ذمہ داری دی ہے, جو بہت اہم کام بھی ہے اور بڑی اہم ضرورت بھی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان اس سے وابستہ ہوں گے, اور جو فکری عملی لغزشیں یا ان کے ذہنوں میں اعتراضات ہیں وہ انشاءاللہ یہاں کے مفتیان کرام سے اور دیگر علماء سے دور کر کے انشاءاللہ شرعی رہنمائی حاصل کریں گے اور عملی اور فکری گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے, آمین. آج کے اس اجلاس عام دارالافتاء کے قیام کے موقع پر دہلی نہیں بلکہ ہندوستان کی عظیم ترین بزرگ عالم دین ہمارے بیچ موجود ہیں, اور آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا. شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ اکیڈمی کے آپ قومی سربراہ ہیں, متحرک فعال بزرگ عالم دین ہیں, اور فقہ و فتاویٰ کے آپ بیتاج بادشاہ ہیں, اور آپ کی بے شمار خدمات ہیں. آپ یہاں اس پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا استقبال ہے. اس پروگرام کے تعلق سے اور قیام دارالافتاء کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنے دوست مولانا سبحان قاسمی عبدالسبحان قاسمی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. جس خطے پہ یہ جو دارالافتاء قائم کیا ہے بڑا تاریخی خطہ ہے. یہ دراصل فیروز شاہ تغلق کا باغ تھا, اور فیروز شاہ تغلق کے دور میں فتاوی تتار خانیہ عالم بن اعلیٰ نے مرتب کیا تھا. فیروز شاہ تغلق کی بڑی خواہش تھی کہ وہ فتاویٰ میرے نام منسوب ہو جائیں, لیکن عالم بن اعلیٰ نے ان کے نام منسوب نہیں کیا بلکہ تاتار خان کے نام منسوب کیا. تو یہ باغ تھا, اور یہیں پر فیروز شاہ تغلق جو بہت نیک بادشاہ تھے ان کے بچے کا قبر بھی ہے, اور جس فتح خان نام تھا. تو یہ بڑی تاریخی جگہ پر یہ دارالافتاء قیام ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ دارالافتاء مزید ترقی کرے اور عائلی مسائل کا یہاں سے حل نکلے. شرعی مسائل میں بڑی بے اعتدالی ہو رہی ہے, ہم اپنے مسائل کو دوسری جگہوں پہ لے جا رہے ہیں, بلکہ ہماری ذمہ داری ہے, شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسائل کو دارالافتاء اور دارالقضاء میں لے جائیں تاکہ ازروِ شریعت ان کا فیصلہ ہو اور صحیح فیصلہ ہو, قرآن و حدیث کے مطابق ہو. تو میں حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے دارالافتاء قائم کیا ہے, کچھ دیر کے بعد, کچھ عرصے کے بعد دارالقضاء بھی قائم کریں. اس وقت دارالافتاء اور دارالقضاء کا قیام کی سخت ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ اس شرعی ضرورت کی تکمیل کے لیے مولانا عبدالسبحان صاحب اور ان کے رفقا بھرپور تعاون کریں گے. شکریہ. یہ دارالافتاء کا قیام اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک عنوان ہے جمیعت اوپن اسکول.
चूँकि जमीयत उलमा का ये बहुत ही अहम शोबा है, बहुत अहम उन्वान है, क्योंकि जहाँ हमारे बच्चों को दीनी तालीम की ज़रूरत है वहीं असली तालीम की ज़रूरत है। ये असली तालीम न होने की वजह से हमारे बच्चियाँ मुर्तद हो रहे हैं, हो रही हैं, बच्चियाँ खासतौर से मुर्तद हो रही हैं, दीनी शूर न होने की वजह से। इसी वजह से हमने जमीयत ओपन स्कूल का इफ्तिताह किया है और इसका आगाज़ किया है कि इस जमीयत ओपन स्कूल के ज़रिए से असली हमारे बच्चियाँ असली उलूम भी हासिल करेंगे और जो है दीनी तालीम भी हासिल करेंगे। वरना अगर ऐसा हुआ, अगर हम इसको अपने साथ में नहीं जोड़ा तो हमारे बच्चे दीनी तालीम तो हासिल कर पाएंगे, असली तालीम से वो महरूम हो जाते हैं। जब असली तालीम से महरूम हो जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते हैं। चुनांचे उनको दोनों मदारिस में तो दीनी तालीम चल ही रहा है जी, ओपन स्कूल क्यों खुलवाया, दीनी या दुनियावी? ये असली उलूम है, दुनियावी तालीम के जरिए, ताकि बच्चे हमारे यहाँ से जो है 10वीं साथ 10वीं पास कर सके। नेशनल पब्लिक स्कूल और जमीयत ओपन का एक ताल्लुक है, उसी वजह से जो हमने जमीयत ओपन स्कूल जो है, जो हमारे कायद है जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं मौलाना मोहम्मद मदनी साहब, उन्होंने जो है इसका निज़ाम जो है कायम किया है और जब पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में इसका जाल फैला हुआ है। इसी वजह से हमने उनसे अपनी वाबस्तगी हासिल की है और इसको इस इदारे से मरबूत किया है और इसको इस काम को आगे करने का, उसको आगे बढ़ाने का हमने काम से वहाँ के जिम्मेदारों को हमने बुलाया और आप हज़रात के उलमा इकराम की मौजूदगी में बतौर शहादत के गवाही के हमने ये ऐलान किया है कि हम दारुल इफ्ता का जहाँ काम करने जा रहे हैं वहीं जमीयत ओपन स्कूल का भी क़याम अमल में आएगा और उस पर भी हम काम करेंगे चूँकि उस ज़रूरत है। अब्दुल जब्बार नायक सदर, 26 साल पहले मेरे को मिजाज में आया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, गैर मुस्लिम था, बहुत लोग थे लेकिन मुसलमान बिल्कुल नहीं था, ना के बराबर था। 26 साल मेरे मिजाज में आया कि कुछ दीनी काम किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे काम लिया और मेरे साथ कुछ लोग जोड़ते चले गए और ये मदरसा रात गुना तरक्की करता चला गया। इसमें हमारे सुभान साहब, भाई शब्बीर साहब, भाई नसूल साहब, भाई वजैर साहब, सब ने हमारा दिल से सपोर्ट किया और ये मदरसा दिन ब दिन तरक्की करता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाहता है कि मदरसा तरक्की करता चला जाए। इसी तरह हमारा सपोर्ट मिलता चला सभी लोगों का।